دیکھیے مودی جی نے اسرائیل کی یاترا کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کا دل توڑنے کی کوشش کی ہے. جس کنٹری نے معصوم بچوں کے ساتھ حیوانیت کری، ان کے اوپر بومبنگ کری، جس ملک نے اسپتالوں کے اوپر بومبنگ کری، جس ملک نے ایمبولینس کے اوپر راکٹ داغ دیے، اور جو ملک آج بھی کیمپوں میں جو لوگ اسہائے لوگ رہ رہے ہیں ان کیمپوں کے اوپر بھی بومبنگ کر دیتے ہیں، وہ انسانیت کو تار کرنے والا وہ ملک، اور وہاں پہ آج ہمارا پردھان منتری جا رہے ہیں. ان کی یہ یاترا ہماری سمجھ میں نہیں آتی. انسانیت کیا اپنے انٹرسٹ سے اوپر، انٹرسٹ زیادہ اوپر ہو گیا انسانیت سے؟ ہم تو واسودھیو کٹمبکم کے ماننے والے لوگ ہیں. ہمیں ان معصوم بچوں کے آنسو نہیں دکھ رہے جو اپنے گرے ہوئے مکانوں کے ملبے کے اندر اپنے ماں باپ کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے، جو بھوک سے تڑپ رہے تھے، جنہیں پانی نہیں مل رہا تھا. اور جو ظلم نیتن یاہو اور اسرائیل نے فلسطین پہ کرا، کیا دنیا اسے بھلا سکتی ہے؟ انسانیت بھلا سکتی ہے؟ پردھان منتری جی کو بتانا چاہیے کہ ان کا فلسطین کے بارے میں کیا موقف ہے. فلسطین کے بارے میں فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ یہاں پہ بھی دوہری پالیسی کہ ہماری پالیسی تو وہی رہے گی فلسطین کے لیے، لیکن فلسطین کے دشمن کو ہم مضبوط کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے. یہ سیاست دنیا میں جس طرح سے ہو رہی، جیسے ٹرمپ کر رہے ہیں، ویسے اب ہمارے پردھان منتری اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ دوستی کا نام لے کے دشمنوں سے ملنا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں صرف ہندوستان کے مسلمان ہی ان کی ہی صرف دل آزاری نہیں ہوئی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوگی اگر ہمارے مودی جی کسی بھی طرح کا ان سے سمجھوتا کرتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ نمستے تو وہ کرتے ہی ہیں، پہلے نمستے ٹرمپ کر رہے تھے، اب یہاں پہ مودی جی ہو گئے. اسرائیل کو ضرورت ہے ہماری زمین کی اور ہمارے انٹیلیجنس کی، ہماری اسکلز کی. ہم جو مودی جی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگر یو ایس کے دباؤ میں کر رہے ہوں اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہم نے یو ایس اور ٹرمپ کے آگے تو گھٹنے ٹیک ہی دیے ہیں. اس میں فیمیل گھسنے کی بات کیا ہے؟ جب ان کے پاس جواب نہیں بنا تو غزنی کر دیا انہوں نے. میں تو نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی غلط بات کہی ہو. انسانیت کی بات کی انہوں نے، کرنی بھی چاہیے. اور سمجھدار لوگ بی جے پی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو دبا کے رکھا جاتا ہے. دیکھیے بی جے پی تو جواہر لال نہرو جی سے لے کر اور راہل گاندھی جی تک اور پرینکا گاندھی جی تک انہی کو برا بھلا کہنے میں ان کا سارا ٹائم نکلتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ دیش آزاد ہوا تھا اس وقت ہمارے دیش کے اندر گاڑیوں میں لکڑی کے پہیے چلا کرتے تھے. یہ ڈیولپمنٹ جو کچھ بھی ہوا ہے، اور جو چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں ہوا ہو، آٹو موبائلس میں ہوا ہو، ڈیفینس میں ہوا ہو، یہ سب نہرو جی کے زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا. چاہے اسپیس میں ہوا ہو، ان کو تو بنی بنائی پچ مل گئی، اسی پہ یہ کھیلنا ہے. اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ ہوا تو ہے نہیں، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پبلک جو ہے وہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جائے، یا سیکولر لوگوں کی طرف جھکاؤ ہو جائے. تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی نراشا ہے اور کچھ نہیں. دیکھیے اس وقت کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا، اور اب تو خیر کیبنٹ میں ہماری اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ کسی بھی فیصلے کو یہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، کوئی بھی قانون کو یہ کہہ دیں یہ غلط ہے، کیونکہ ون مین رول ہے اس وقت. جہاں تک بفورس کی بات ہے وہ اس کی انکوائری ہو گئی ہے، اور پوری انکوائری میں
یہ بھی رزلٹ آ چکا ہے کہ اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی دلالی نہیں ہوئی، اور وہ توپ ہیں جنہوں نے ہماری فوجوں کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھایا تھا، اور انہوں نے کئی بار پاکستان کے خلاف جو ہماری جنگ ہوئی اس میں پاکستان کو ہرانے میں سب سے بڑا رول بوفورس توپوں کا ہی رہا ہے۔ دیکھیے سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سپریم کورٹ کو نگرانی کرنی چاہیے باقی اور عدالتوں کی کہ وہاں پہ بھرشٹاچار نہ ہو، اور یہ صحیح بات ہے کہ نیائے پالکا کے اوپر انگلی اٹھانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ آج اگر دیش کا لوکتنتر بچا ہوا ہے تو نیائے پالکا کی ہی وجہ سے بچا ہوا ہے۔